باہر چلے گئے تھے۔ اب کلاس میں ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کلاس میں کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہاں جو لوگ موجود تھے وہ اپنے شعبوں کو جوائن کرنے والے نہیں لوگ تھے، جن کو ان کی قابلیت کی بنا پر مزید قابل بنانے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ ہر ادارہ اس کے بدلے ڈاکٹر ہارون کو بھاری فیس دے رہا تھا، جو ان کا حق تھا۔ یہی لوگ آگے چل کر اپنے اداروں میں بہتری لانے والے تھے۔ حیا ان میں انوکھی تھی۔ ان 10-12 لوگوں میں سے ہر ایک کے پیچھے کوئی ادارہ، کوئی پوسٹ تھا، جبکہ حیا کے پیچھے ڈاکٹر ہارون خود تھے۔ ڈاکٹر ہارون واپس کلاس میں آ گئے تھے۔ سرگوشیاں ختم ہو گئی تھی۔ وہ روسٹرم کے پیچھے کھڑے ان کنفیوز چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب اپنی قابلیت پر فخر کرتے تھے، اور آج ایک سوال، ان کے اپنے بارے میں کیے گئے سوال نے ان کو شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ آئی ہوپ وی کین گو ہیڈ ناؤ۔ تمام لوگ جو پہلے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اب اور متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ کون ہیں اور اس دنیا میں کیوں ہیں؟ سوال بہت سادہ ہے، مگر جواب سادہ نہیں ہے۔ سر، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں ہیں، 24-25 سالہ لڑکے نے فوراً کہا۔ ڈاکٹر ہارون کے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے یہاں ہیں تو ہم کاروبار یا نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ سوتے کیوں ہیں؟ یا کچھ بھی، عبادت کے علاوہ کچھ بھی، اور کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی پرسکون لہجے میں لڑکے سے پوچھا۔ وہ لاجواب تھا۔ اور جینٹل مین، بتایا یہی گیا ہے کہ عبادت کرو، مگر آپ کو لگتا ہے عبادت صرف نماز روزہ ہے؟ ان کی نظر سب سے ہوتی ہوئی آخری کرسی تک گئی۔ بھئی، انسانیت کی مدد کر کے خدا کی رضا حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور رزق کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ ان کی آواز میں اب کے جوش تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں موجود ہر لڑکا یا لڑکی اپنے شعبے کے قابل لوگوں میں سے ہے۔ میرے اس سوال کا مقصد کسی کو یہ محسوس کروانا نہیں کہ وہ کم ہے یا قابل نہیں ہے، بلکہ اس اہم سوال کی طرف متوجہ کروانا ہے، جو ہے تو آپ کے بارے میں، مگر اس کا صحیح جواب آپ کے اپنے ہی پاس نہیں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ امام مالک کہتے ہیں، انسان کی 2 پیدائشیں ہیں، پہلی جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے، اور دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کہیں یہ جاننے کی جستجو ہی نہیں کرتے۔ کیا زیادہ تر لوگ اس دوسری کیٹیگری میں نہیں آتے؟ ہم جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ بھائی، یہ کھانا پینا جس کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے، یہ تو محض بنیادی ضرورتیں ہیں، جو جانور کے پاس بھی ویسی ہی ہیں جیسی آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے آخری جملے پر زور دیا۔ کلاس میں بیٹھے دل بے ترتیب ہوئے تھی۔ ماحول اور جملے کی سنگینی سے جسم میں سنسنی پھیلی تھی۔ ان کو لگا وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خدایا! ڈاکٹر ہارون نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چھوا تو وائٹ بورڈ پر ایک تصویر ظاہر ہوئی۔ میز روز ہیئر ہارکی آف نیڈس سب سے اوپر لکھا تھا، اور نیچے تکون کی طرح کی تصویر تھی جس میں کھانے بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون نے سب سے نیچے والے کھانے کے گرد دائرہ لگایا۔ یہ ہے بنیادی ضروریات والے لوگ۔ ان کا زندگی گزارنے کا حصول ہے بس روٹی، کپڑا، مکان۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ زیادہ تر دنیا میں لوگ یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ تبھی اس ٹرائنگل میں یہ جو آخری کھانا ہے یہ بڑا ہے۔ انہوں نے پہلے سے لگے دائرے پر دوبارہ دائرہ لگایا۔ اوپر آتے جائیں، کھانے چھوٹے ہوتے جائیں گے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر انسان ان بنیادی ضروریات کے چکر سے ہی نہیں نکل پاتے۔ اس فزیکل نیڈز کے لیول سے اوپر جانے والے لوگ کم ہیں۔ اب سب سے اوپر آ جائیں۔ یہاں ایک اور دائرہ لگایا۔ سیلف ایکچولائزیشن۔ جناب، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو پہچان جاتے ہیں، اپنا مقصد پہچان جاتے ہیں، اور یہ باکس اس ٹرائنگل کے نیچے کے سب باکسز سے چھوٹا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو پہنچ جاتا ہے وہ نیچے والی ہر ضرورت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ساگر صدیقی وہ دوبارہ روسٹرم کی طرف آئے۔ مرے تو کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے۔
کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، نشہ کرتے تھے اور اس حالت میں بھی ایسا شعر کہتے کہ صدر ایوب جیسا جرنیل انڈیا میں ہونے والے ایک مشاعرے میں ان کا کلام سنتا ہے، پوچھتا ہے یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے والا کہتا ہے آپ کے ہی ملک کا شاعر ہے۔ واپس پاکستان آتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تحفے تحائف دے کر وزیر بھیجتا ہے اور ساگر ملنے سے انکار کر دیتا ہے، تحفے بھی لوٹا دیتا ہے، ساگر کو ان کی ضرورت نہیں۔ پھر جرنیل صاحب خود تشریف لاتے ہیں اور جناب نشیوں کے بیچ گرے ایک دربار پر ان سے ملتے ہیں۔ یہ خود شناسی تھی، دھن دولت کی کچھ نہیں، بس شاعری اندر تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے شہادت کی انگلی دل پر رکھی۔ کلاس محمود ان کو سن رہی تھی۔ سما ایسا بند گیا تھا کہ ڈاکٹر ہارون سانس لینے کو بھی رکتے تو کان آگے سننے کو بے چین ہو جاتے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، انہوں نے پہلو بدلا۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود کو منوانا چاہتے ہیں لوگ سرائیں، پر یہ جو لوگ سیلف ایکچولائزیشن کے درجے پر پہنچتے ہیں، ان میں یہ طلب بھی نہیں ہوتی۔ ہونٹ فاتحانہ سے انداز میں کھینچے، ان کو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی ان کا کام دیکھتا ہے، سراہتا ہے کہ نہیں۔ یہ خود مطمئن ہوتے ہیں اپنے کام سے اور خود سے۔ وہ ٹہر ٹہر کر کہہ رہے تھے، ان کو پیسہ دولت نہیں چاہیے ہوتا، یہ خود کو پہچانتے ہیں، اپنا مقصد پہچانتے ہیں اور اس کام کو عبادت کی طرح کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیسہ، وقت، حال بے حال، ہر چیز سے بیگانہ۔